شب قدر جو بابرکت رات ہے، اور اس ایک رات کا ثواب یہ ہے کہ جو طلب ثواب کے لیے اس رات میں قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس رات میں جو بھی بندے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ دیکھیے کس قدر جو ہے وہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو ہر کسی کی خواہش ہے جو عبادت کرنے کا شوق رکھتے ہیں کہ ہم اس ایسے مبارک موقع سے فیض حاصل کریں اور محروم نہ رہ جائیں۔ تو اسی میں ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو ایام مخصوصہ میں ہیں، اب چونکہ ایام مخصوصہ کی وجہ سے وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہے، تلاوت قرآن بھی نہیں کر سکتی ہے، تو اب وہ اس مبارک شب میں کیا کرے؟ دل میں ایک آتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے کہ اتنی بابرکت رات ہے لیکن ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے اس مبارک رات میں، تو کیا کریں؟ تو ایسے ہی کچھ سوالوں کے جواب لے کر کے آج ہم بات کریں گے کہ شب قدر میں حیض والی جو عورتیں ہیں وہ کیا پڑھیں کہ انہیں اس مبارک شب کی برکتیں حاصل ہو جائے۔ تو دیکھیے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف اس رات میں آپ کو نماز ہی پڑھنی ہے تبھی اس رات کی برکتیں حاصل ہوگی، بلکہ اگر کوئی بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تب بھی اسے اس مبارک رات کی برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ وہ چیزیں جو آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں آپ انہیں پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مبارک شب کا جو فیض ہے وہ آپ کو ضرور حاصل ہوگا۔ ایک میں نے ترتیب دی ہے کچھ اعمال کی، آپ اس ترتیب کے ساتھ بھی اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی کہ ہاں اتنی مرتبہ یہ پڑھنا ہے، کیونکہ ایک شیڈیول جب بنتا ہے تو بہت آسانی ہوتی ہے پڑھنے میں۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں ذکر و اذکار کی طرف کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس مبارک شب میں۔ سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں، اور وضو بنانے کے بعد آپ مصلی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، بہت سارے مصلی وغیرہ پر بھی نہیں بیٹھتے ہیں کہ ہم اس حالت میں کیسے بیٹھے، تو آپ بالکل وضو بنا کر کے اس کے بعد آپ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ درود شریف پڑھیں 313 مرتبہ، کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں 313 مرتبہ، 500 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو آپ پڑھنا ہے آپ کو 101 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ استغفار آپ 101 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ کلمہ شریف پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مکمل کلمہ شریف آپ کو پڑھنا ہے، 101 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد اللہ 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 یا 101 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس سے پہلے آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، جسے آپ نے کلمہ شریف تو پورا پڑھا 101 مرتبہ، اس کے بعد آپ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کو جو ہے آپ 101 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو ذکر کرنا ہے دوسرا اللہ کا۔ پھر اس کے بعد آپ کو تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کو جو ہے آپ کو 70 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ 70 مرتبہ، اچھا سب کے آگے آپ درود شریف ضرور لگائیں گے نا، آگے پیچھے 3 بار درود شریف پڑھ لیں یا ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ درود تاج پڑھیں گے، درود تاج 11 مرتبہ آپ درود تاج پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ درود تاج پڑھنے کے بعد درود غوثیہ 41 مرتبہ یا 100 مرتبہ آپ درود غوثیہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم 101 مرتبہ آپ اس کو بھی پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ تسبیح فاطمہ پڑھیں۔ تسبیح فاطمہ میں آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کا ورد کریں گے آپ۔ پھر اس کے بعد آپ آیت کریمہ پڑھ لیں 101 مرتبہ یا 41 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد درود شفا 41 مرتبہ پڑھ لیں، درود تنجنا 41 مرتبہ پڑھ لیں، اور اسماء الحسنہ میں یا تو آپ سرے سے پورے اسماء الحسنہ 1 مرتبہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ 11 مرتبہ 7 مرتبہ پورے مکمل اسماء الحسنہ آپ پڑھ لیں، یا پھر اس میں سے جو آسان لگتا ہے آپ کو، یا سلام یا اللہ ہے، یا مالک یا اللہ ہے، یا قادر یا اللہ ہے، اس کو بھی آپ 100 مرتبہ کی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ درود شریف پڑھیں، کوشش کریں اس رات میں 1000 مرتبہ درود شریف آپ پڑھ لیں تاکہ کہ اور زیادہ برکتیں بھی آپ کو حاصل ہو۔ تو یہ کچھ ترتیب ہے، اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اتنا بھی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ
آپ کافی دیر رات میں عبادت کر سکتے ہیں آپ اس کے ذریعے۔ اور اچھا، جو ہماری مائیں بہنیں ایسی ہے جو اس حالت کے علاوہ بھی ہیں، جو پاک صاف ہے، اور وہ چاہیں کہ وہ اس ترتیب سے عمل کریں، تو بالکل یہ اعمال جو ہم نے بتائے ہیں، یہ ذکر و اذکار، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھیں، نماز کے بعد تلاوت قرآن کریں، تلاوت قرآن کرنے کے بعد جو ہے یہ اوراد و وظائف جو ہے یہ ذکر و اذکار کریں، پھر اس کے بعد تلاوت قرآن کر لیں کچھ دیر، اس میں سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ مزمل شریف ہے، یہ کچھ صورتیں بھی وہ تلاوت کر لیں، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ کوثر ہے، تو یہ صورتیں بھی وہ جو ہے وہ تلاوت کر لیں جیسا مناسب لگتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک شب کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور اس مبارک شب میں جتنے لوگ بھی ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں، نعت خوانی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی ان محنتوں کو، ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس پر زیادہ سے زیادہ ہمیں اجر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔